وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله في حديثه الشريف اذكروا موتاكم بالخير اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، آج کی جو یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے القرآن سنٹر میں منعقد ہوئی ہے. یہ مولانا ملک الفت حسین سنگرالوی ابن مولانا عطا اللہ جو میرے چھوٹے بھائی تھے، اور ملک محمد یوسف ابن علی محمد جو میرے کزن تھے، اور مولانا علی رضا علوی کے خسر معظم تھے، اور ملک فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کے جمیع مرحومین مرحومات کی بلندی درجات کے لیے ہے. دامن وقت بالکل کوتاہ ہے، میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں آج کی مجلس میں عرض کروں گا. آج کا عنوان یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو کس کس شے سے کب کب اور کیسے کیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد. یہ پہلا یاد کرنا ہے مرحومین کو خیر سے. اب خیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضور کے دور میں لوگ آ کے پوچھتے تھے اصحاب سے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، مسلمان کہتے تھے اللہ نے قرآن کی صورت میں خیر نازل. قرآن خیر. میں قرآن سنٹر کی بیویوں کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک ختم قرآن کیا، اور القرآن سنٹر کے مردوں نے بھی اور المہدی والوں نے مل کے بھی ایک قرآن ختم کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. تو ایک چیز خیر ہے، اور خیر میں قرآن. قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن خیر ہے. اور خیر سنیے، یہ ایک زیارت جامعہ ہے، کبھی کبھی آپ پڑھا کریں، یہ بڑی زبردست زیارت ہے، خاص طور پہ حل مشکلات کے لیے، قضاء حوائج کے لیے. اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، ایک شب میں زیارت جامعہ پڑھیں، مشاہدہ ہے فجر تک حاجت پوری ہو جاتی. اس میں یہ جملہ ہے ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومأواہ ومنتہا. اے اہل بیت، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو تم اول خیر بھی ہو، اصل خیر بھی ہو، فرع خیر بھی ہو، خیر کی کان بھی ہو، خیر کا آغاز بھی ہو، خیر کا انجام بھی ہو، خیر کی پناہگاہ. تو نمبر ایک، اپنے مرحومین کو یاد کرنا ہے خیر سے. خیر سے مراد قرآن اور اہل بیت. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کریں، قرآن پڑھ کے اہل بیت کا ذکر پاک کر. نمبر دو، یہ فاتحہ، سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي. یہ واحد صورت ہے جو آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندوں کے لیے. ذرا غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. شروع کون کر رہا ہے؟ بندہ. بسم اللہ پہ بندہ بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے.
ہے ساری حمد اللہ کے لیے، رب کن کا ہے؟ بندوں کا۔ دیکھیں غور کریں، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، کن پہ رحمان ہے، کن کے لیے رحیم ہے؟ بندوں کے لیے۔ مالک یوم الدین، وہ یوم دین کا مالک ہے، کن کے درمیان فیصلہ کرے گا؟ بندوں اور جنوں کے، مخلوق کے درمیان۔ دیکھیے آدھا اللہ کا سورہ، آدھا میرا، آدھا یعنی بندے کا، آدھا اللہ کا آدھا بندے کا۔ فرماتا ہے دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں آئیں اور فوراً آپ نے یوں کر لیا اس صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ جو وہ تھا، وہ اللہ، وہ جس کے نام سے شروع کر رہے تھے، وہ جو وہ تھا تھرڈ پرسن غائب، وہ جو رحمان و رحیم تھا، وہ جو مالک یوم الدین تھا، وہ جو رب العالمین تھا، 3 آیتوں کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ تو ہو گیا۔ ذرا غور کریں، بندہ رب کے کتنا قریب ہو گیا، فاصلے سمٹ گئے 3 آیتوں سے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فاصلے سمٹ گئے۔ وہ جو غائب تھا وہ اللہ حاضر ہو گئے، بالکل ایسے جیسے ناد علی میں، ناد علی اما ذر العجائب، پکار اس علی کو جو غائب ہے، اے میرے حبیب پکار اس علی کو جو غائب ہے۔ وہ علی کون ہے؟ نظر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، آپ پائیں گے اسے عین مدد، مدد ہی مدد، ہر مصیبت میں، ہر دکھ تکلیف میں، مصائب میں۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر غم و ہم جلدی چلا جائے گا بے ولایت کا، تیری ولایت سے۔ جیسے وہاں وہ تو ہو گیا تھا، یہاں علی بھی وہ تو ہو گیا۔ فاتحہ وہ کیمیا ہے، آدھی پڑھ لیں تو غائب اللہ حاضر ہو کے کہتا ہے بتا میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ ناد علی وہ کیمیا ہے، حلال مشکلات جو غائب ہے حاضر ہو کے آدھی کے بعد فرماتا ہے بتا کیا مدد۔ لیجئے یہ منزل قریب ہو گئی۔ آپ اپنے اپنے مرحومین کے لیے یہ فاتحہ پڑھیں جو ایسا کیمیا ہے، ختم قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں، دوسری میں 2 ثلث ختم قرآن۔ ایک مرتبہ آپ اخلاص پڑھ لیں، ایک مرتبہ اخلاص پڑھ لیں تو پورا قرآن ختم ہو گیا۔ دوسری روایت میں تو یہ ہے من قرأ الفاتحہ فکأنما قرأ القرآن کل، جس نے فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لی سمجھے پورا قرآن ختم۔ آج سمجھ لیں یہ واحد صورت ہے جو جبریل اکیلے نہیں لائے فاتحہ، بلکہ فرشتوں کا جلوس آیا۔ حضور نے پوچھا جبریل اکیلے آتے ہو، یہ جلوس کیسا ہے؟ کا برکت فاتحہ کا جلوس ہے۔ یعنی جب بھی کوئی فاتحہ پڑھتا ہے صرف 1-2 فرشتے نہیں لکھتے، جلوس یہاں ثواب لے کے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کریں، قرآن سے، ذکر اہل بیت سے، فاتحہ سے، یہ خود ختم قرآن ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوس لے کر جائے گا۔ ہم جب بچے تھے تو ہماری ماں کہتی تھی کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو فاتحہ، ہے نا؟ آج کل تو خیر لوگ بھول گئے، اگر بھول بھی گئے آج سے شروع کریں، سارے جوان بھی بوڑھے بھی۔ 3 مرتبہ تو آپ کھانا کھاتے ہیں یا 2 مرتبہ کھاتے ہیں، کچھ ہے 8 پیر کا کھاتے ہیں۔ اگر 8 پیر کا بھی ایک ہی دفعہ کھاتے، چلیے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں تو کم از کم ختم قرآن ایک مرتبہ تو مرحومین کو۔ اور کمال یہ ہے، یعنی عدل کا تقاضا تو یہ ہے وہاں پہنچے اور یہاں نہ پہنچے، فضل کا تقاضا یہ اللہ کہتا ہے جتنا انہیں پہنچاؤں گا اتنا تمہارے لیے اسٹور کر لوں گا، جب تمہیں قبر میں فاتحہ کی ضرورت ہوگی یہی پہنچتا ہے۔ کوئی یتیم پال لے،
صدقہ دے دے، کلمہ خیر کہہ دے، دو مومنین میں مومنات میں جھگڑا ہے صلح کرا دے، یہ فوراً پہنچتا ہے ہمارے آپ کے مرحومین کی قبر۔ ایک خراسان کا والی تھا، والی خراسان، اس کو لوگوں نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا جو روٹی تم پھینک دیتے ہو جو روٹی، اگر وہ راہ خدا میں دے دو تو میں بخشا جا سکتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا، روٹی آدھی بخشوا دے۔ وہ خراسان کے گورنر صرف روٹی، اس لیے کوشش کریں شب جمعہ میں، خاص طور پر شب جمعہ یہ لیلۃ مغفرت المرحومین بھی ہے، لیلۃ احیاء الاموات، اس شب میں مردے زندہ ہوتا ہے۔ اس شب میں اگر آپ فاتحہ پڑھیں اس کا ثواب اور زیادہ۔ وہ الحمدللہ کی دعا یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ علامہ مجلسی نے پڑھی الحمدللہ کی دعا، پڑھی چھوٹی سی دعا، 2 سطریں بھی نہیں۔ اگلی شب جمعہ میں جب پڑھنے لگے تو فرشتوں نے آواز دی، مجلسی پچھلی دفعہ کی دعا کا ثواب ابھی نہیں لکھ سکے، یہ مرحومین کو کوئی نہ کوئی کار خیر کرے، مرحومین کو ارسال کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ وہ جو قبروں میں سو گئے، اب وہ بیچارے آ نہیں سکتے، وہ بول بھی نہیں سکتے، آپ اگر کچھ ان کو بھیج رہے ہیں تو وہ شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ان کو جیران لا یتآنسون، خطبہ جمعہ میں یہ کیسے پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے کی خیریت ہی نہیں پوچھتے، احباء لا یتزاورون، یہ کیسے دوست رشتہ دار پہلو بہ پہلو دفن ہیں مگر اٹھ کر خیریت ہی نہیں پوچھتے، ایک دوسرے کو وزٹ ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ان کا خاص خیال رکھیں کیونکہ وہ اس وقت محتاج ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ارسال کیا جائے۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے ایک صاحب خواب میں آئے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے بخشے گئے؟ انہوں نے کہا گھر والوں نے ایک فقیر کو ایک روٹی دی، اللہ نے اس ایک روٹی کے عوض میرے سارے گناہ معاف کر۔ ایک اور صاحب خواب میں آئے، کسی نے کہا تم تو اچھے نہیں تھے، تم جنتی لباس کیسے پہن کے آئے؟ کہا میرے بیٹے نے ایک کنواں کھودا ہے مسافروں کے لیے، پہلے مسافر نے پانی پیا ہے، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک خاتون بخشی گئی، کہا تم کیسے بخشی گئی؟ تم تو نماز ہی نہیں پڑھتی تھی۔ کہا میری بیٹی نے راستے سے ایک کانٹا ہٹا دیا، اللہ کی ذات نے ایک کانٹا ہٹانے کی وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑا بہت بھی آپ ذکر کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مرحومین کو پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی بہت بھی انویسٹمنٹ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک کل کا درس تیار کیا ہے، آج کافی گھنٹے لگائے، سمیت کل تو راشد علی صاحب ہوں درس میں، آج آپ ایک درس میں ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، یہ آخری بس مجلس جاتا ہوں، اس نے کہا سرکار میں بڑا گنہگار ہوں، کچھ بتائیے کیا کریں، ما ابل من ابل، کس کی طرف خیر نازل کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ زندہ ہے، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ اس نے کہا کہ سرکار وہ تو دونوں چلے گئے دنیا سے۔ آپ نے فرمایا پھر بر الولد، پھر بیٹی اور بیٹے سے احسان کر، یہ بھی احسان والدین شمار۔ بہت آسان ہو گئی گھر کے اندر۔ ان نظرۃ الی الام ابلا، ایک نگاہ ماں باپ کے چہرے کی طرف کر لیں، حج کا ماں باپ زندہ نہیں ہیں ان کی قبر پہ چلے جائیں، قبر تک نہیں جا سکتے ویسے ان کو بھیج دیں کچھ نہ کچھ جو چیزیں آپ کی خدمت میں، سورہ یاسین بھیج دیں۔ 12 میں نے روایتوں میں دیکھا ہے، بعض روایتوں میں تو یہ آیا ہے 12 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے جو ایک یاسین پڑھ۔
ایک یاسین پڑھنے سے اللہ 1000 فرشتے پیدا کرتا ہے، 1000 فرشتے جو ساری زندگی بندے کی حفاظت کرتے ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے اس کی قبر پہ پہرا دیتے ہیں، جب قیامت میں آئے گا اسے بسم اللہ کر کے جنت میں داخل کریں گے. ایک دفعہ پڑھی تو 1000، 10 دفعہ پڑھی تو 10,000، 100 مرتبہ پڑھی تو 1,00,000. اللہ ثواب بڑھاتا ہی جائے گا. صرف یاسین ہی پڑھتے جائیں، آپ بھی بخشے جائیں گے، مرحوم بھی بخشے. اور اب میں صرف 4 جملے چھوٹے چھوٹے کہوں گا. 2 بھائی، ایک بھائی ہے ابو الفضل امام حسین، دوسرے بھائی ہے علی اکبر زین العابدین. 2 جملے ابو الفضل کے یہ کہوں گا کہ جتنے شہید بھی گئے حسین ابن علی نے کبھی یہ نہ کہا الانا ان کا سارا زہر، میری کمر کا زور ٹوٹ گیا. صرف عباس، صرف عباس. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں سرکار، یہ کہتے ہیں کہ اے ابو الفضل، آج وہ آنکھیں سو جائیں، الیوم نامت اعین بک لم تنم، جو تیرے در سے نہیں سوتی تھی نا عباس، وہ آج سے سو جائے. وتسحرت الاخری عز منامها، میری بہنوں بیٹیوں کی ہی آنکھیں ایسی کھلی ہوئی کہ اب انہیں کوئی سونے نہیں دے. اللہ. دوسرا جملہ ابو الفضل کا، جب بی بی زینب آئی تو امام سجاد نے پوچھا کہ بہن پہلے بابا حسین کی خبر کے لے جاؤں یا چچا عباس کی خبر؟ بی بی کہتی ہے عباس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، کچھ احسان اتر جائیں گے اگر میں سبقت کروں زیارت عباس. بی بی جیسے آئی نے کہا یا علی ابن حسین کانا اخی ابو الفضل طویل القامت، میرا بھائی بڑا دراز قامت، لماذا سمیت قبرہ صغیرہ، تو نے چھوٹی قبر کیوں بنائی؟ کہا ابو بیما میں نے آپ کو بتایا نہ تھا آپ کا جگر پھٹ جاتا جب آپ کے بھائی شہید ہو گئے نا. ان ملائن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ غازی مر گئے. انہوں نے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں دوڑا دیے، بائیں کے دائیں. آپ کے بھائی کی لاش کا اکثر گوشت خاک شفا کا حصہ بن گیا اور لاش آپ کے بھائی کی مڑ گئی تھی. جتنی لاش ملی اتنی میں نے قبر بنائی. اور ایک جملہ سید سجاد کے بھائی کا، راوی کہتے ہیں کہ جب جا رہے تھے نا علی اکبر تو کہتے گئے کہ بابا اب نہ بلا، بار بار مولا حسین بلا لیتے، کہا اب نہ بلا. جب کہا نا اب نہ بلانا تو خود علی اکبر کے جملے میں کوئی آواز سنتا ہوں، جیسے میں نے ایک نحیف سی آواز سنی، میں نے تو مڑ کے دیکھا تو میری دادی کی کنیز فضہ ہے. کہتی ہے میں تجھے روکنے نہیں آئی اکبر، میں قناعت کا پردہ اٹھاتی ہوں، ذرا منظر دیکھ. جب منظر دیکھا تو عابد بیمار ہے، دونوں ہاتھ بڑھائے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خدا حافظی نہیں کرو گے. اللہ اکبر. راوی نے لکھا دونوں بھائی بغل گیر ہوئے ہیں، پھوپھیوں نے چھڑایا، انہوں نے باہیں اپنے ایک دوسرے کے گلے میں ڈالی رکھی، مائیں آگے بڑھی، یہ دونوں جدا نہیں ہوتے، بہنیں آگے بڑھی. آخر غریب زہرا نے دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک جملہ کہا میری اپنی قسمت. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کسی کی لاش پہ جاتے ہوئے تمبوؤں کی تنابوں سے اٹک کے نہیں گرے. یہ واحد اکبر ہے، جب جا رہے تھے تو منہ کے بل گر گئے اس لیے کہ پاؤں اٹک گئے تھے اور یہ جملہ کہتے تھے محلن محلا یا علی اکبر ذرا رک جا. راوی کہتے ہیں جب اکبر کی لاش پہ پہنچے حسین کا امامہ گر گیا تھا. اکبر نے پوچھا امامہ کہاں گیا؟ 80 مرتبہ کیونکہ گرے تھے سنبھلے تھے، امامہ گر گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا
هذا المجلس وبث ثوابه إلى مرحوم حضار المحترم ومرحومنا اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين